اسلامک دنیا ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک چراوے اور بکریوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دنیا ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک چراوے اور بسم اللہ پر یقین کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چراوا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہہ دیا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ اس کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دن دوگنا رات چوگنا ہو رہا تھا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل جوان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دی کہ میں تو بسم اللہ پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چرانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس پر یقین نہ کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی، مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چراوے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چراوے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی بات ہو تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چراوے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے اب بھی خوش و خرم سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنا ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسا منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر دوڑتے دوڑتے ڈھیلا ڈھیلا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے، مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چراوے کو پریشان کر دیا کہ مولوی کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا، خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا اور سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اب اس چراوے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسی کھا گئی۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، لہذا اللہ نے بھی آپ کو اس رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی۔
مگر آپ نے اللہ کا کلام سنایا مگر یقین نہیں کیا، لہذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم دوستو، یہی کچھ حال ہمارا نمازوں اور دعاؤں کا بھی آج ہے۔ ہماری نماز اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔